اس زمانے میں لوگ سائنس پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، سائنس پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ اگر قرآن پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ کائنات میں جو بھی ذرہ حرکت کرتا ہے اللہ کے امر سے حرکت کرتا ہے۔ سائنس پڑھتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ اگر کائنات میں یوں ہوگا تو پھر یوں ہوگا، سورج گرہن ہوگا، یہ سائنس والے بتائیں گے سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، چاند گرہن ہوگا، سائنسداں بتا دیں گے چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، زلزلے آویں گے، تمہارے کالج میں نہیں پڑھایا جاوے گا کہ زلزلے زنا سے آتے ہیں، تمہارے کالج میں پڑھایا جاوے گا کہ زلزلے زمین کے نظام کے ان وجوہات کی وجہ سے، ان نظام کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، کائنات کا نظام کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کائنات کے تغیرات کا تعلق براہ راست اللہ کے حکم سے ہے۔ کائنات کے تغیرات کا تعلق براہ راست اللہ کے حکم سے ہے، اس لیے سب سے پہلے آ کر اللہ کے غیر کی نفی کرائی، سب سے پہلے آ کر یہ سمجھایا لا الہ الا اللہ پر ایمان لاؤ کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ انبیاء، اولیاء، تمام دنیا کے سائنسداں، سیاستداں، یہ سب مل کر بھی جمع ہو جائیں، خدا کی قسم یہ اللہ کی چاہت کے بغیر ایک ذرے کو حرکت نہیں دے سکتے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے ایک پتا بھی درخت سے سوکھ کر گرتا ہے، اللہ کے امر سے گرتا ہے، اللہ کے امر سے گرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ درخت کا پتا سوکھ گیا اس لیے گر جائے گا، آپ دیکھیں گے سارا درخت پتوں سے خالی ہو جاتا ہے، ایک پتا درخت پر لٹکا رہ جاتا ہے، یہ پتا بھی اللہ کے امر کا منتظر ہے۔ جس طرح اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کے امر کے منتظر ہیں، جس طرح اسرافیل سور پھونکنے میں اللہ کے امر کے منتظر ہیں، ایک پتا درخت سے گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے۔ تم کہو گے ہوا چلی گر گیا، اس سے تمہارے دل میں ہوا کا سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا۔ میری بات بہت توجہ سے سننا، میں ایک ایک چیز کے بارے میں عرض کر رہا، جتنی بھی کائنات کی شکلیں ہیں، ان کائنات میں جو تغیرات آ رہے ہیں، ہم ان سارے تغیرات کو شکلوں سے جوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہوا چلے گی تو پتا گر جائے گا، ہوا چلے گی تو یہ ہو جائے گا۔ میرے دوستو عزیزو، یوں مت کہو کہ ہوا سے یہ ہوا، یوں کہو اللہ کے امر سے ہوا۔ تو جو بھی نقصان آئے گا کہو گے یہ نقصان اللہ کے امر کی وجہ سے ہوا۔ کیوں ہوا؟ کہ اس لیے ہوا کہ میں نے اللہ کا کوئی حکم توڑا ہے۔ اگر یہ کہو گے ہوا سے ہوا تو اللہ کی ذات سے ہونے کی طرف خیال نہ جاوے گا، جس کا اللہ کی ذات سے ہونے کی طرف خیال نہ جاوے گا اس کا خیال اپنی بدعملی کی طرف کیسے چلا جاوے گا، اس کا خیال اپنی بدعملی کی طرف کیسے چلا جاوے گا۔ جتنے بھی کائنات میں تغیرات ہیں ان سے اس زمانے کے مسلمانوں کو توبہ کی توفیق اس لیے نہیں ہوتی کہ سب سے پہلے بنیاد ہی الٹی ہوئی ہے، بنیاد ہی اکھڑی ہوئی ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا ہی یقین نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سارے انبیاء، اولیاء، سارے صحابہ، تابعین، سارے کے سارے جمع ہو کر اگر ایک پتے کو حرکت دینا چاہیں اللہ کے امر کے بغیر دے نہیں سکتے، کیونکہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ انبیاء کے ہاتھ میں اختیار نہیں، انبیاء علیہ السلام ہدایت کی کوشش کے لیے بھیجے گئے ہیں، مگر ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے۔ جو نبی چاہیں گے وہ نہ ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ ہم کہتے ہیں حکومت چاہے گی تو ہو جائے گا، اگر یہ وزیر چاہ لے گا تو ہو جائے گا، اگر ہمارے میوات کے سرپنچ جمع ہو کر چاہ لیں تو ہو جائے گا۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ابو طالب کو ہدایت ہو جاوے، ابو جہل کو ہدایت ہو جاوے، اور حضرت حمزہ سگے چچا ان کے قاتل کو کوئی قتل کر دے۔ اللہ کی شان، اللہ رب العزت نے ایک چچا کے قاتل کو ہدایت دے کر ان کو صحابی بنا دیا اور دوسرے چچا کو ہدایت نہ دی۔ آپ چاہتے تھے وحشی کو کوئی ہلاک کر دے، اللہ نے وحشی کو ہدایت دے کر صحابی بنا دیا۔ آپ چاہتے تھے کہ ابو طالب ہدایت پر آ جائیں، اللہ نے ابو طالب کو ہلاک کر دیا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ نبی کی چاہت کے خلاف ہو رہا، نبی کی چاہت کے خلاف ہو رہا، اس لیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ نبی کے چاہنے سے ہوتا ہے، بلکہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے ہی کرنے سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں